اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان معنوی ترقی کے لیے بیدار ہو، اور معنوی ترقی کے لیے انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان اپنے وظیفے پر عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وظیفہ معین کر رکھا ہے۔ انسان کو اس وظیفے سے زائد پر عمل کرنا چاہیے، یعنی راتوں کو بیدار ہونا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھا، یہ ان کا وظیفہ تھا۔ لیکن اگر امت میں سے کوئی بیدار ہوتا ہے تو خداوند متعال اس پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ پس انسان کو رات کے وقت بیدار ہو کر اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، راز و نیاز کرنا چاہیے، تہجد کرنی چاہیے، اور اس تہجد کے لیے انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے تہجد گزاری کرے تو خاموش رہے، اپنی زبان کی لگام کو انسان اپنے ہاتھ میں رکھے، اور خاموشی عزیزان محترم سلوک اللہ میں سب سے اہم ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا اہم وظیفہ یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے، اہم وظیفہ اس کا یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے تہجد کے اوپر، کہ رات کو بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنا ہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے کہ اسے اپنی زبان کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ کثرت کلام یہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، تاریک کر دیتی ہے۔ بس اوقات مشاہدہ ہوتا ہے کہ دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں یا مختلف مقامات پر مل بیٹھتے ہیں۔ وہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شمال میں کیا ہو رہا ہے، جنوب میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ہمسائے کا کیا مسئلہ ہے، فلاں خاتون کا کیا مسئلہ ہے، فلاں جو انسان اس قدر جو ہے وہ گفتگو میں مصروف رہتا ہے، ایسی گفتگو جو لا یعنی ہے، انسان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ گفتگو کرنا انسان کی ہستی کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان اس کثرت کلام کی بدولت رات کو بیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی طاقت انسان سے چھن جاتی ہے، اور یہ طاقت انسان کی اگر تھوڑی بہت کوئی رمق اس میں باقی بھی تھی تو یہ آہستہ آہستہ اس کثرت کلام سے نابود ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ اللہ کی لقاء کے لیے جاتا ہے۔ لہٰذا کل بھی انسان کا مغبون تھا، آج بھی انسان کا اسی طرح سے مغبون ہے، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرے، اللہ سے ملاقات کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی تضادات کا مجموعہ ہو اور وہ اللہ سے ملاقات کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پس مراقبہ ضروری ہے، اور اس وقت یہ مفید ہوگی انسان کی اللہ سے ملاقات اور انسان کی یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، جب انسان کے لیے مراقبہ ہوگا، جب انسان تہجد گزاری کرے گا، جب انسان نماز شب کو پڑھے گا، نماز تہجد کو پڑھے گا، جب انسان خاموش رہے گا، تب جا کر یہ چیزیں انسان کے لیے مہم ہیں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔